السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کیسے جہاد کے طرف مائل کرتے تھے، ان کو جہاد کا ترغیب کیسے دیتے، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن آپ کے ایک ایک سبسکرائبر سے ہمیں فائدہ ہے، تو امید ہے آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ وہ جیسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جیسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے مخلوق میں سے دو آدمیوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا، اور نہ ہی پوری امت میں کسی بات پر جھگڑا ہوتا، اور نہ ہی کم درجے والا زیادہ درجے والی کی فضیلت کا انکار کرتا۔ تقدیر نے ہی ہمیں اور ان لوگوں کو یہاں کھینچ کر اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ ہماری ہر بات کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا میں ہی سزا جل دیتے، جس سے ایسی تبدیلی آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے غلط ہونے کو ظاہر فرماتے اور یہ واضح کرتے کہ حق کہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور آخرت کو ہمیشہ اپنے پاس رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، تاکہ وہ بدلہ دے برائیوں والوں کو ان کے کیے کا اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے ہیں، غور سے سنو، کل کو تمہارا ان لوگوں سے مقابلہ ہوگا، لہٰذا رات کو نماز میں قیام لمبا کرو، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد اور صبر کی توفیق مانگو، اور ان لوگوں سے مقابلے میں پورا زور لگاؤ اور احتیاط سے کام لو اور سچے اور ثابت قدم رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عمرہ انصاری وغیرہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ترغیب دی تو فرمایا، اللہ عز و جل تم لوگوں کو ایسی تجارت بتائی ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے اور جو تمہیں خیر کے قریب کر دے، اور وہ تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہوں کو معاف کر دیں گے اور جنت عدن میں عمدہ محلات دیں گے۔ پھر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر اس طرح لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، لہٰذا تم اپنی صفیں اس طرح سیدھی بنانا جس کا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے ذرا پہن رکھی ہے انہیں آگے رکھنا، اور جنہوں نے نہیں پہن رکھی انہیں پیچھے رکھنا، اور مضبوطی سے جمع رہنا۔ حضرت ابو داق ہمدانی کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے قریب نخیلہ مقام پر پڑاؤ ڈالا اور خوارج سے نا امید ہو گئے تھے، تو کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے کا جہاد چھوڑ دیا اور اللہ کے دین میں مداحنت اختیار کی، یعنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے دین میں کسی غلط بات پر راضی ہو گیا، تو وہ ہلاک کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اللہ ہی اپنی فضل سے اسے بچائے تو بچ سکتا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو، ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں، اور وہ خطا کار، ظالم، گمراہ اور مجرم ہے جو نہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں اور نہ دین کے سمجھ رکھتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس تفسیر کا علم ہے، اور نہ ہی وہ اسلام میں سبقت رکھنے کی وجہ سے اس امر خلافت کی اہل ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ان کو تمہارا والی بنا دیا جائے اور وہ تمہارے ساتھ کسرا
اور ہلکل وغیرہ معاملہ کریں گے، لہٰذا تم اہل مغرب کی اپنے دشمنوں سے لڑنے کی تیاری کرو۔ ہم نے تمہاری بصرہ والے بھائیوں کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمہارے پاس آ جائے، لہٰذا جب وہ آ جائے اور تم سب اکٹھے ہو جاؤ تو پھر ہم انشاءاللہ خوارج کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ نہروان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بیان فرمایا، اے لوگوں، اس دشمن کی طرف جانے کی تیاری کرو جس سے جہاد کرنے میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کے ہاں بڑا درجہ ملے گا۔ اور یہ لوگ حیران و پریشان ہیں کیونکہ حق ان پر واضح نہیں ہے، کتاب اللہ سے ہٹی ہوئی ہے اور دین سے ہٹی ہوئی ہے، اور سرکشی میں سرگواں ہے اور گمراہی کے گڑھے ہے اور الٹے پڑے ہوئی ہے۔ تم قوت کے ذریعے اور گھوڑوں کے ذریعے ان کے مقابلے کی جتنی تیاری کر سکتے ہو ضرور کرو۔ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کام بنانے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے نہ کوئی تیاری کی اور نہ نکلے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چند دن چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ جب وہ ان کو کچھ کرنے سے نا امید ہو گئے تو ان کے سرداروں اور بڑوں کو بلا کر ان کی رائے معلوم کی کہ یہ لوگ دیر کیوں کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے اپنی غزر بیماری وغیرہ کا ذکر کیا اور کچھ نے اپنی مجبوریاں بتائی۔ تھوڑی ہی لوگ خوش دلی سے جانے کے لیے تیار ہوئے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیتا ہوں تو تم ابو جہل ہو کر زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر اور عزت کے مقابلے میں ذلت اور خواری پر راضی ہو گئے ہو؟ کیا ہوا جب بھی میں نے تم سے جہاد میں جانے کا مطالبہ کرتا ہوں تو تمہارے آنکھیں ایسے گھومنے لگ جاتے ہیں جیسا کہ تم موت کی بے ہوشی میں ہو، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارا دل ایسے بدحاس ہو گئے ہے کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور تمہاری آنکھیں ایسی آندھی ہو گئی ہے کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جب راحت و آرام کا موقع ہوتا ہے تو تم شری جنگل کے شیر کی طرح بہادر بن جاتے ہو، اور جب تمہیں لڑنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم مکار لومڑی بن جاتے ہو۔ تم پر سے میرا اعتماد ہمیشہ کے لیے اڑ گیا، اور تم لوگ ایسے شہسوار بھی نہیں ہو کہ تمہیں ساتھ لے کر کسی پر حملہ کر دیا جائے، اور تم ایسے عزت والی بھی نہیں کہ تمہارے پناہ حاصل کی جائے۔ اللہ کی قسم، تم لڑائی میں بہت کمزور اور بالکل بیکار ہو، اور تمہارے خلاف دشمن کی چال کامیاب ہو جاتی ہے، اور تم دشمن کے خلاف کوئی چال نہیں چل سکتے ہو۔ تمہارے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں اور تم ایک دوسرے کو بچاتی نہیں ہو، اور تمہارا دشمن سوتا نہیں ہے اور تم غفلت میں بے خبر پڑے ہوئے ہو۔ جنگجو آدمی تو بیدار اور سمجھدار ہوتا ہے اور جھک کر صلح کرتا ہے اور ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ آپس میں جکڑنے والے مغلوب ہو جاتے ہیں، اور جو مغلوب ہو جاتا ہے اسے خوب دبایا جاتا ہے اور اس کا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، اما بعد، میرا تم پر حق ہے اور تمہارا مجھ پر حق ہے۔ تمہارا حق مجھ پر یہ ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا بھلا چاہتا ہوں اور تمہارا مال غنیمت بڑھاتا رہوں اور تمہیں سکھاتا رہوں تاکہ تم جاہل نہ رہو، اور تمہیں ادب اور اخلاق سکھاتا رہوں تاکہ تم سیکھ جاؤ۔ اور میرا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم میری بیعت کو پورا کرو، میرے سامنے اور میرے پیچھے میرے خیرخواہ بن کر رہو، اور جب میں تمہیں بلاؤں تو تم میری آواز پر لبیک کہو، اور جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم اس سے پورا کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں تو ان کاموں کو چھوڑ دو جو مجھے پسند نہیں، اور ان کاموں کی طرف لوٹ آؤ جو مجھے پسند ہے۔ اس طرح تم جو کچھ چاہتے ہو اسے پالو گے، اور جن چیزوں کی امید لگائی بیٹھے ہو انہیں حاصل کر لو گے۔ حضرت عبد الواحد دمشقی بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن خوشب
خمیری نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار کر کہا، اے ابو طالب کے بیٹے، آپ ہمارے ہاں واپس چلے جائے، ہم آپ کو اپنے اور آپ کے خون کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ جنگ کا ارادہ ترک کر دیں، ہم آپ کے لیے عراق چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے شام چھوڑ دیں اور اس طرح مسلمانوں کے خون کی حفاظت کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ام ظلیم کے بیٹے، ایسا کہا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے دین میں مداہنت کرنے کی گنجائش ہے تو میں ضرور کر لیتا اور اس طرح میری مشکلات آسان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور قرآن والے اس سے رکنے کی اور غلبہ دین کے لیے جہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو اور پھر قرآن والے خاموش رہے اور مداہنت سے کام لے۔ ناظرین، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے جس کو جہاد کرنے میں شوق آ جاتا، جس کو جہاد کرنے میں مزہ آ جاتا۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کو جہاد دینے کے ترغیب بیان کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ جائے۔